نرالا تھا، جدا کا انداز تھا. آپ نے حکایت لکھی ہے مسلم شریف میں. ایک حکایت ہے کہ ایک کوئی بندہ جنگل بیابان میں جا رہا تھا. اس نے ایک لومڑ کو دیکھا، بڑا موٹا تازہ ہے مگر اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں مفلوج ہیں. شاید اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی کہ پچھلی ٹانگوں کو گھسیٹ کر وہ چلتے ہیں، اگلی دونوں ٹانگوں کے بل پر ہی چلتا ہے. اگلی دونوں ٹانگیں صحیح تھیں، پچھلی ٹانگیں گھسٹتی اس کے پیچھے آتی تھیں. یہ اس کے قریب سے گزرا، کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کیسا لومڑ ہے، موٹا تازہ ہے لیکن ہے اپاہج. اس سے خیال کیا اس کی خوراک گوشت ہے، یہ جانور کو شکار کر نہیں سکتا، کسی کے تعاقب میں دوڑ نہیں سکتا، تو یہ کس طرح روزانہ کھانا کھاتا ہوگا؟ اتنا موٹا تازہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خوراک اس کو روزانہ ملتی ہے. ملتی کہاں سے ہے؟ کیسے زمین کے وہ کیڑے مکوڑے حشرات یا دوسری چیزیں خود چل کے اس کے پاس آتی ہیں، یہ کھانا کھاتا ہے؟ حیران تھا، کہنے لگا میں آج دیکھوں گا کہ اس کو خوراک کیسے ملتی ہے. وہ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا. اچانک اس سے جنگل میں شور و گل سنا اور شیر کے دھاڑنے کی آواز. اب اسے وہ لومڑ تو بھول گیا، اپنی جان کے لالے پڑ گئے، قریبی درخت پر چڑھ گیا. مولانا نقل فرماتے ہیں قریبی درخت پر چڑھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا کہ میں شیر کی دستبرد سے محفوظ رہ جاؤں. اس سے کیا دیکھا کہ ایک بھینسا دوڑا آ رہا تھا، جنگلی بھینسا. شیر اس کے تعاقب میں تھا. وہ تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا جب اس درخت کے قریب پہنچا، شیر نے اس کو دبوچ لیا. اسی قریبی جھاڑی میں لومڑ بھی چھپ گیا تھا. شیر کی دھاڑ کی آواز سن کر لومڑ بھی قریبی جھاڑی میں چھپ گیا تھا. شیر نے اس جھاڑی کے قریب ہی بھینسے کو شکار کیا تھا. اس کے بعد اس نے جتنا کھانا تھا کھایا، شیر چلا گیا. لومڑ جھاڑی سے نکلا اور مزے سے وہ گوشت کھانے لگا. یہ درخت پر بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہنے لگا واہ مولا تعالیٰ تو کتنا بے نیاز ہے کہ رزق خود چل کر اس کے دروازے تک آ گیا. اب اسے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ معلوم نہیں کتنے دن بیت جائیں گے، یہ بھینسا تب تک ختم ہوگا. کتنا رزق اللہ تعالیٰ تو نے اس کو عطا، کئی ماہ کا رزق آج یہ اس کو دے دیا. اپنے دل میں کہنے لگا یہ تو ایک رذیل مخلوق ہے. میرے لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا ہے. میں تو اولاد آدم سے ہوں، صرف آدم کی اولاد ہی نہیں، نبی کا امتی بھی ہوں. میں تو اللہ کے حضور بڑی عزت والا ہوں. اگر وہ رب کائنات اپنی شان ربوبیت کے لائق ایک اپاہج لومڑ کو رزق دیتا ہے تو میں تو اپنے نبی کا امتی ہوں، مجھے رزق نہیں دے گا؟ میں بھی نہیں کماؤں گا، مجھے بھی ضرورت نہیں محنت و مشقت کرنے کی. بس کونے کھدرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں گا، اللہ خود ہی رزق دے گا. آج کا دن بیت گیا، کوئی رزق نہ ملا. اگلا دن بیت گیا، کسی نے روٹی کا نہیں پوچھا. اگلا دن آیا تو نیند بے ہوش کی حالت میں وہ سویا ہوا تھا. خواب میں کسی نے جھنجھوڑ کے کہا او پگلے، او دیوانے، تو نے دو کو دیکھا ہے، ایک لومڑ کو ایک شیر کو. لومڑ اپاہج تھا، شیر طاقتور تھا. تو لومڑ بن کے رزق کا تلاش کیوں کرتا ہے؟ شیر بن کر خود بھی کما، دوسروں کو بھی کھلا. خود بھی کما، دوسروں کو بھی کھلا. تو نے لومڑ بننا کیوں پسند کر لیا کہ خود میرا رزق میرے پاس ہے؟ کمائی کر، خود بھی کھلا، خود بھی کھا اور اپنے عزا و کربا کو بھی کھلا جو کام نہیں کر سکتے. لومڑ نہ بن. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا تَهِنُوا